ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی۔ آج کے سبق میں واقع ہے کشف المحجوب میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں عراق میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند تحائف آئے۔ ان میں ایک ڈبیا زہر قاتل کی تھی اور کسی بادشاہ کے خزانے میں اس کا زہر موجود تھا۔ حضرت خالد نے اس ڈبیا کو کھولا اور زہر ہتھیلی پر رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈال لیا۔ کچھ نقصان نہ ہوا۔ لوگ متعجب اور بہت سے ان میں براہ راست یعنی ہدایت پر آ گئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عبادان میں ایک سیاح تھا جو ویرانوں میں رہتا تھا، اور ایک روز میں نے کوئی چیز بازار سے خریدی، اس کے پاس لے گیا تو اس نے یہ کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کھانا ہے، اس لیے لایا ہوں، شاید تجھے اس کی حاجت ہو۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مجھے دیکھ کر ہنسا۔ میں نے اس ویرانے کی دیواروں کے ڈھیلوں اور پتھروں کو دیکھا، سب سونے کے ہو گئے، تو میں اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوا اور جو کچھ میں لے گیا تھا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک چرواہے کے پاس سے گزرا، اس سے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگا۔ اس نے کہا میں دودھ بھی رکھتا ہوں۔ دودھ بھی؟ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پانی چاہتا ہوں۔ اٹھا، لاٹھی پتھر پر ماری اور پتھر سے نہایت عمدہ اور پاکیزہ پانی نکلا۔ میں بڑا متعجب ہوا۔ اس نے کہا تعجب نہ کر، حیران کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ حق تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی ایک روز بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پیالہ تسبیح پڑھتا تھا جسے ان دونوں حضرات نے سنا۔ جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا مطیع ہونے کے لیے نفس کا مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ نفس کا مجاہدہ، جس نفس کو مجاہدے کا دوسرا نام روزہ، اور 10 کے مجاہدے کا دوسرا نام اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی فقیر کی چٹائیوں سے اپنے آپ کو سی لینا، بس بٹھا لینا، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں۔ لوگوں کی نظروں میں گر گیا، تانے، باتیں، اعتراض کہ یہی وظیفے، یہی تسبیحاں، یہی نمازیں، یہی عمل گھر نہیں کر سکتے، نظر سے اپنی سب کو گرا دو، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ آپ سارا دن روزے کے ساتھ تسبیح خانے میں ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر تیرا ہوشیار رہوں۔ آپ محسوس کریں، اتنے دنوں سے بعض اوقات گھر، بچے بھول جاتے ہیں، یاد آتے ہیں، بعض اوقات بھول جاتے ہیں، اور ایک من اور مستی میں ایک چیز ہے، بس یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہاں، مست، اسے کسی چیز کی خبر نہیں، بس اسے ایک خبر ہے، اللہ کا نظام، روح کا نظام، روحانیت کا نظام۔ آپ نے وہ فیصلے کیے ہیں، روزے دار نے وہ فیصلے کیے ہیں، اور اس فیصلے کو کر کے دکھایا کہ اللہ تیری محبت اور تیرے عشق میں یہ فیصلہ کیا ہے تو ایسا کر کے دکھاؤں۔ ان کو اٹھا دو۔
آپ کے پیچھے کام شروع ہو گیا ہے نا. اللہ میں کر کے دکھاؤں گا. آپ نے کر کے دکھایا. اور سچ پوچھیں کہ سچی حقیقت یہی ہے، سچی حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ بھی روح کی دنیا کا مسافر ہوتا ہے اور روحانیت کا مسافر ہوتا ہے، روح کی دنیا کا اور روحانیت کا، وہ نفس کے مجاہدے کے بغیر نہیں چل سکتا. کبھی چاہتوں پہ چوٹ لگے گی، کبھی لذتوں پہ چوٹ لگے گی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. ہاں، یہ چوٹیں لگیں گی، لگیں گی، پھر کیا ہوگا؟ یہی چوٹیں آخرت کی چوٹوں سے بچائیں گی. یہی چوٹیں خود کو اور نسلوں کو دنیا کے رزق کی تلاش کی چوٹوں سے بچائیں گی، فقر کی، غربت کی، تنگ دستی کی چوٹوں سے بچائیں گی. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نکلا گھر سے روح کی تلاش میں اور روحانیت کی تلاش میں بھی، اور روحانیت کو پھیلانے میں بھی. جن کی کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں کشف المحجوب، غور سے میری طرف دیکھیے گا. نکلا، پیسے ختم ہو گئے، پیدل کا سفر تھا. کہاں غزنی، کہاں لاہور، افغانستان کا غزنی، کہاں لاہور، پیدل چلتے. تو کہنے لگے میں نے فقر، کئی دن کی بھوک. اللہ جل شانہ بعض اوقات آزمائشیں خود دیتے ہیں. آخر میں نے اپنے جسم کا کپڑا بیچا. ایک جگہ لفظ ہے آستین بیچی، کپڑا بیچا. جتنے کا بکا، بہت سستا بکا، چند درہم میں. اس کپڑے کا کھانا لے کے گرما گرم میں نے کہا کہ میں ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤں گا. کتنے دن کی بھوک ہو، پردیسی مسافر ہو، کوئی جانتا نہ ہو، اور اس کے پاس ہو بھی کچھ نہ. تن کا کپڑا بیچا، استعمال کیا ہوا کپڑا بیچا، اور اس کپڑے کو بیچ کے پھر کھانا کس اہتمام سے لایا ہوگا، کس طلب سے لائے ہوں گے. اور پھر کہا میں بیٹھ کے کھاؤں. کہا ٹھوکر لگی اور کھانا گر گیا اور میری ہائے نکلی. اور اتنی ہائے نکلی کہ بالا خانے سے، دوسری منزل سے ایک خاتون نے جھانکا، کیا ایسا حادثہ ہوا ہے کہ ہائے نکلی ہے. دیکھا لگتا ہے کہ زبوں حالات کا مارا کوئی پردیسی ہے. کھانا مٹی پہ گرا ہوا ہے اور وہ خاموشی سے ریگ کر اس کو رو رہا ہے. کہا کہ بس وہ میرے فاقوں کی انتہا تھی، روح کا سفر نہیں چھوڑا. یہ 1000 سال پرانی کتاب بول رہی ہے. اس کے پیچھے حقیقتیں ہیں مجاہدوں کی. دنیا آئی، کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی درویش آئے، اللہ کے حضور چلے گئے. دنیا میں بظاہر ان کا نام مٹ گیا. نہ اس فقیر درویش کا نام مٹا، نہ اس کی کتاب کا نام مٹا. پوچھو اس کے پیچھے مجاہدات کیا ہیں، قربانیاں کیا ہیں، بیزاریاں، لیکن قربانیاں کیا ہیں. کن لذتوں کو چھوڑا، کن چاہتوں کو توڑا، اور اس کے بعد اس منزل پہ پہنچے. آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، لاکھوں کلمہ درود قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کر رہی ہے. نوافل پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر رہے ہیں. اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں. ہمارے پاس کوئی قربانیاں نہیں، ہمارے پاس کوئی مجاہدے نہیں. ہمارے پاس ٹھنڈے میٹھے پانی ہیں، گرما گرم کھانے ہیں، اعلی قسم کے کھانے ہیں، بہترین لذتیں ہیں، اور یہاں جم جانا اور روح کی دنیا کا سفر کرنا، یہی ہمارا مجاہدہ. اس کے علاوہ کوئی مجاہدہ نہیں. یہی ہمارا مجاہدہ.
ان مجاہدات کو اگر ہم اس کو مجاہدہ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر ان مجاہدات کو کرتے رہیں، چلتے رہیں، سفر جاری رکھیں. اس سے اللہ کریم اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں چمکائے گا. اللہ ہم سے کام لے گا، اللہ ہم سے کام لے گا. کوئی کہے گا کہ 123 دن کے بھی روزے رکھے کسی نے، اور وہ بھی سخت گرمی ہو، اور گرمی بھی ٹھٹھا کی ہو، اور اندرون سندھ کی ہو، اور رات کی تنہائیاں ہوں، اور رات کے لمحے ہوں جہاں انسان نہیں ہے، جہاں جانور اور درندے ہیں، اور جہاں رینگنے والے اور پھنکارنے والے اور کاٹنے اور مارنے والی دنیا ہو. کہا کسی فقیر کے عروج کو نہ دیکھ، اس کی ابتدا پہ اگر نظر رکھے گا پھر صحیح رہے گا، اگر اس کے عروج پہ نظر رکھے گا تو خود بھٹک جائے گا. اس نے اپنے مجاہدات قربانیوں کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ تو بھی وہیں سے کر. تو کہے میرا آرام بھی پورا ہو، میرا سکون بھی پورا ہو، میرا کھانا اور میری چاہتیں بھی پوری ہوں، اور میں اس مقام تک پہنچ جاؤں، یہ تیری بھول ہے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوؤں کا خون ہوگا، حسرتیں پامال ہوں گی، پھر اس کے قابل جا کے میں بنوں گا. میرے 4 وقت 5 وقت کے آرام بھی ہوں، میری بہترین دوستیاں بھی ہوں، میری گپ شپ اور گفتگو بھی ہو، سب کچھ ہو، اور میں کہوں کہ میں روح کی دنیا کا شہباز بن جاؤں، لاہوت لا مکاؤں، اور اس دنیا کا میں ساتھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی دور میں دیکھے، چھٹی کے دن یا کوئی ہڑتال کے دن دکاندار آ کے اپنی دکان کے تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کیوں بیٹھے؟ کہنے لگا عادت ایسی ہو گئی اب گھر نہیں بیٹھ سکتے. اپنے من میں، اپنے جیوں میں، اپنی چاہتوں میں یہ چیز رچانی بسانی ہے، اور وہ ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ کر رہے ہیں، اور اس سفر میں آپ چل رہے ہیں. یہ چیز ہوگی تو عروج اور پرواز اور کمالات، پھر اللہ اتنا عروج دے گا کہ اپنے من اور تن کے اندر اس کو چھپائے پھرے گا، ان کامیابیوں کو، اس روحانیت کے سمندر کو. لوگوں کے پاس صرف مغالطے ہوں گے، کوئی کہے گا نہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، کوئی کہے گا خالی ہے، صرف دنیا کی ایسی کہانی ہے. اسی مغالطوں کے اندر وہ فقیر اپنی زندگی گزار کے چلا جائے، جس کو کہتے ہیں کن فی الدنیا غریب. دنیا میں ایسے کہ مسافر کے بارے میں مغالطہ ہوتا ہے، کیا پتہ پیچھے مالدار ہے، غریب ہے، جیب میں ہے، کچھ نہیں ہے. مسافر کے بارے میں مغالطہ ہوتا ہے، لا علمی ہوتی ہے، ناواقفیت ہوتی ہے. غریب مسافر کو ہوتے ہیں، لیس الغریب غریب شام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن. غریب کے پردیسی کے بارے میں یہ پھر اللہ کریم اپنے غیب کے خزانے سے اس کے اوپر روحانیت کی دنیا، روح کی دنیا کھولے گا. روح کا سفر پھر اس کے لیے آسان ہوتا جائے. لیکن اس وقت جب پہلے مجاہدات اور قربانیاں اور دل کی ناگواریاں اس پہ ٹوٹیں، اور یہ نہ ٹوٹے، یہ بولو، میری نماز کی جگہ رکھی تھی وہ کسی نے اٹھا لی اور میں وہیں ٹوٹ پڑا تو یہ ٹوٹ گیا. میرے ساتھ آگے کوئی کندھے نے لگایا اور میرا جھٹکا لگا اور بجلی کا بندہ وہ گرا جا کے، اندر سے یہ بندہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ جوڑ لوگوں کو کیا جوڑے گا؟ یہ انسانیت اور امت کو کیا جوڑے گا؟ انسانیت کو کیا جوڑے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو نہ جوڑ سکا، اپنے آپ کو نہ جوڑ سکا. یاد رکھیے گا، چلتے ہوئے خواتین کا مجمع ہو یا مردوں کا مجمع ہو، چلتے ہوئے یہ سفر، زندگی کے سفر میں اکاڑ پچھاڑ، اونچ نیچ، یہ زندگی کا، یہ ان راہوں کا حصہ ہے، ان راہوں کا حصہ ہے، اسی میں چلنا ہے. اس نے کہا
اونٹ کو پانی پلانے کے لیے راہٹ چل رہی تھی، بیل چل رہے تھے، تھک تھک کھا رہی تھی. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں پہلے میں بہت چھوٹا تھا تو یہ تھا، بعد میں پھر ٹیوب ویل آ گئے تو وہ بیل چلتے تھے، اس سے ٹھک کھٹ 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 ہوتی تھی. تو اس نے کہا میں نے اونٹ کو پانی پلانا ہے، اونٹ ڈرتا ہے یہ کھٹ کھٹ نہ ہو. اس نے کہا کھٹ کھٹ ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی، یہ کھٹ کھٹ چلے گی تو پانی آئے گا نا، پانی آئے گا تو گٹ گٹ ہوگی. یہ زندگی کی کھٹ کھٹ ساتھ چلتے ہوئے، سفر میں چلتے ہوئے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ہوگی، اسی میں اپنا سفر جاری رکھنا ہے. تو کہے کھٹ کھٹ نہ ہو اور گٹ گٹ بھی ہو جائے، پانی بھی ہو جائے، نہیں ہوگا. اس نے کہ یہاں تو ساری دیکھو یہ تسبیح خانے میں یہ تم سیکھ کے آئے ہو، یہاں تسبیح خانے میں دھوبی گھاٹ ہے، مجھ سمیت تسبیح خانے میں دھلنے کے لیے آئے ہیں، یہ سب سیکھنے والے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو مجھ جیسے جن کے اندر اصلاح کا شوق تھا، ترقی کا شوق تھا، وہ یا سارے جمع ہو گئے ہیں. کیا پتا تیرے سامنے اس کے 3 عیب باقی ہیں، 300 تھے باقی ختم ہو گئے، تیرے سامنے تو 2-3 باقی ہیں، 100 ہوں گے اور 100 میں سے باقی ختم ہو گئے. اللہ نے آپ کو چنا ہے اور بہترین چنا ہے. اب اس چنے ہوئے نظام کے لیے، اللہ کے اس چنے ہوئے نظام کے لیے اپنے آپ کو قبول کرا لیں. آخری عشرہ لوگ آئیں گے، ان کو محبت دیں، ان کو پیار دیں، کھانے میں آگے، چیزوں میں آگے، نظام میں آگے، ان کو آگے کریں. ماشاءاللہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بیت الخلاء میں آگے آ جائیں. ہماری قاسم حال کے ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں، 2-4 بندے اور اس میں شامل کریں. میں ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں اس جگہ لوگوں کے بستر آپ تھوڑا سا بستر جدا تھوڑا سا ادھر کر لیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بستر سمیٹ لیا. زندگی کے 4 دن تھوڑا سا سونا ہے، اس کروٹ بھی سو جاؤں گا، اس کروٹ بھی سو جاؤں گا. آنے والوں کو محبت، پیار، استقبال. اچھا آنے والا بعض اوقات ہم تو 20 دن سے یہاں کی مشق کر چکے ہیں، یہاں کے اصول سمجھ چکے ہیں، یہاں کے ضوابط سمجھ چکے ہیں، یہاں کے نظام کو سمجھ چکے ہیں. آنے والے کو تو کوئی خبر نہیں، آنے والے کو تو کوئی خبر نہیں. درگزر محبت پیار درگزر. وہ کہنے لگا کہ بابا آیا حویلی میں، میں نے بابے کا بڑا اکرام کیا. قبولیت خانے میں بابا بیٹھا تھا، قرآن بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں آ کے سو گیا. بابا نے کہا اوے خوچا کیا کر رہا ہے، یہاں سونے کی جگہ ہے، چل. اس نے کہا بابا حویلی میں ہے. اس نے کہا وہ حویلی تھی، وہ ڈکار آ گیا، چل چل اپنا. اس نے کہا بابا کیا کرتا ہے، اس نے کہا میں دورانی بابا ہوں. وہ چھوڑ، ہمارا دماغ یار 70 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. 70 سال سے اوپر ہو گئے یا ابھی ہیں اوپر ہو گئے 70 سال کب کے. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے امت کو لے کر چلنے کی. شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، زبان والے، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، براوی، پتہ نہیں کون سی زبانوں والے جمع ایک جگہ. کسی کی طبیعت، کسی کا مزاج، کسی کی نزاکت، کسی کی، یہ سارے مزاج والے جمع 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 ہو کے چلے. یہاں اپنے آپ کو برداشت کرتے کرتے یہ امت کو ساتھ لے کے چلنے کا مزاج ہے، انسانیت کو ساتھ لے کے چلنے کا مزاج. مجھے کہنے لگا میں آپ سے ایک عمل لینے آیا ہوں حجاب الابصار کا، جس میں میں نظر نہ آؤں کسی کو، اور مجھے کوئی ایسی بم دے میں وائٹ ہاؤس امریکہ کو جا کے اڑا دوں. مجھے عمل دیں، میں سب کچھ جا کے اڑا دوں گا. میں کہا کتنے وائٹ ہاؤس اڑائے گا تو آخر کتنے
कितने उड़ाएगा, बता तो सही। तो इनके लिए हिदायत, इनकी खैरखाही का जज्बा, और इनके लिए तू मांग, ए अल्लाह तू चाहे पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा एक तारा तू है। क्यों हरासा है सहीले फरसे आदा से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह, वो काबे के अंदर जिन्होंने बुत रखे हुए थे, जब तूने उनके दिल की दुनिया बदली, वही काबे को बुतों से पाक साफ करने वाले थे, और वही हमारे रहबर बन गए, रहनुमा बन गए। अल्लाह, दिल तो तेरे कब्जे में है, तू मुकल्लिबुल कुलूब है। एक गुंगे का मैंने एक अमल देखा, आज याद आ गया। हम दोनों ने थोड़ा सा सफर किया, तो गुंगा ना आके नफिल पढ़े, उसमें इमेज देखना, ऐसे नफिल पढ़ के ना, नफिल पढ़ने के बाद ऐसे दुआ मांगी, ऐसे हाथ कर, फिर ऐसे कर, फिर ऐसे कर। ये बंदा कहने लगे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं थोड़ा सा गुंगू की जबान समझता हूं, अब तो भूल भाल गया। मैंने कहा कहते हैं अल्लाह, सारी इंसानियत का दिल तेरे कब्जे में है, अल्लाह इनको पलट दे, अल्लाह इनके दिल तेरे कब्जे में है, अल्लाह इनके दिलों में नूर डाल दे, रूह डाल दे, रूहानियत डाल दे, अल्लाह इनके दिल पलट दे। ऐसे कर रहा, क्योंकि उनकी जुबान है ही इशारों की जुबान। फिर उम्मत को, इंसानियत को लेके चलना आएगा, वरना क्या होगा? फलां खातून ने यह कह दिया, वो मेरे घर तक पहुंच गई, फलां ने यूं कह दिया, फलां ने यूं कह दिया, फलां ने तो मुझे देख के मेरी जूती मेरे सामने से पहले निकाल के गया, पैतन खला में चला गया। यूं नहीं अल्लाह वालों, हमें बड़े हौसले बनाने हैं, मेरा अभी नहीं बना, इतनी जिंदगी सारी गुजर गई, कोशिश करता हूं, फिर टूट के गिर जाता हूं, फिर कोशिश करता हूं, आपकी बरकत से मेरा भी बन जाएगा हौसला, बर्तन बड़ा हो जाएगा, ज़र्फ बड़ा हो जाएगा। मैं सीख रहा हूं, नहीं सीखा, जिंदगी, पिछली जिंदगी पे सारी फकत नदामत है, फकत नदामत। हर तेरा रमजान मेरे लिए नदामत का रमजान होता है, शर्मिंदगी का रमजान। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाएं। अपने आप को अमाल में, इबादत में, जिक्र में, तस्बीहात में, यहां के निजाम की पाबंदी में बनाते जाएं। यही दुनिया का बेहतरीन इंसान, ये मुआशरे का लाजवाब फर्द बन के तस्बीखाने से जाएगा। और मैं ईद के 2 दिन के बाद गालिबन गया, अपने बाप के साथ एक बड़ा जिम्मेदार है, उसने बड़ी मोहब्बत की, मुझे कहने लगा मैं बिल्कुल तुझे नहीं मानता, मुझे वो बरह रास्त गालियां देता। शहरदार और रिश्तेदार का भी कहां मानते हैं, किस्मत वाले होंगे जो मान जाए। मुझे कहने लगा मैं ट्रेन में बैठा था, अपने घर आ रहा था, 2-3 बंदे बैठे थे, बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ बातें भी बताई। तो कहने लगा, मैंने देख पूछा कौन हो? कहने लगा हमारा मुर्शिद है। क्या नाम है? कह रहे हकीम तारिक है। तेरे मुर्शिद को मैं जानता हूं। कहा कि जो उन्होंने बातें कही, मुझे एहसास हुआ, उसकी बातों का सारा मैं मफहूम बता रहा हूं, समेट रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि इतना बड़ा काम हो रहा, मुझे तो पता नहीं था इतना काम हो रहा। मैंने कहा पीर है, इधर आता है बंदा पाल नीचे रखता है, इधर आता है पैसे देता है, इधर आता है यूं करता है, इधर आता है यूं करता है। मैंने तो ये कहानी समझी। कहने लगा अल्लाह से जोड़ दिया। मैंने कहा कोशिश तो है। कहने लगा मैंने उनके साथ ट्रेन में सफर किया, मेरा जहन बदल गया तारिक के बारे में। मैंने कहा मैंने तो लोगों को कायल करने की कोशिश नहीं की आज तक। काम करो। मेरी हजरत का एक बोल बता दूं, फरमाते थे तारिक काम कर, लोगों को कायल ना कर, तू ना बोले काम बोले। और मैं कहता हूं वो उनके जज्बे सच्चे थे, काम बोले। हम ये अगर जज्बा लेकर चले काम बोले,
تو کیا پتا اللہ بولے، اللہ کہے گا تیرا کام بولا تھا، تیرے کام نے تیری صفائی دی تھی، لہذا جات میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں سے ہم بہترین تربیت لے کے، لاجواب مزاج لے کے اپنے مقام پہ عید کے بعد جب جائیں گے تو وہ لوگ کہیں کہ کون ہے، کیا ہو گیا، اس کا سب کچھ بدل گیا، انسانیت اور امت کی خیر خواہی کو لے کے چلنے والا بن گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ جو مجاہدات اور قربانیوں سے آپ چل رہے ہیں نا، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا، تھوڑا سا اور بڑھا دیں، تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی اپنے جسم کو منت، اپنی طبیعت کی منت، اپنے مزاج کی منت، اپنے جذبوں کی منت، اپنے جذبوں کی منت۔ آپ کو کوئی یعقوب ملا ہے؟ یعقوب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی؟ آج ہی کرا دیتا ہوں۔ یعقوب نام کے کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ وہ حیران ہیں، وہ کہ میں یعقوب نام کا بندہ بیٹھا ہوں، بابا جی بیٹھے ہیں۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ سخت سردی میں رضائی اٹھا کے ٹھنڈا پانی پھینک دیتا تھا میرے اوپر، سخت ٹھنڈا پانی، اور اتنا پھینکتا تھا کہ بندہ سارا بھیگ جاتا تھا سخت سردی میں۔ اوے تارکا تو سوتا ہی؟ لاہور کی پنجابی اور فیصلہ بند آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے۔ لاہور کی پنجابی میٹھی میٹھی ہے، فیصلہ آباد کی بڑی تیز ہے، گرما گرما ہے۔ اچھا چائے پی رہا ہے، وہ چائے کے ساتھ نا پلیٹ ہوتی ہے، گرما گرم چائے ہے تو اس پلیٹ میں ڈال کے پیتے ہیں، پرچ میں اس میں ڈال کے میرے پر چائے گرا دی سفید کپڑوں، لائے سر تو بھی پی لا، چل با بیٹھنے لگے، پیچھے سے کرسی کھینچ لی، بندہ ٹھو کر ہنستا ہے۔ یہ دو تین مثالیں دے رہا ہوں، زچ کرنا پریشان کرنا، زچ کرنا پریشان کرنا۔ 91 کے بعد 91 کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آیا، اور زچ کو زچ کیا، پریشان کیا، اللہ پاک نے اس مسکین سے کام لے لی۔ اہل نہیں ہوں۔ اس دن ہمارے ایک دوست آئے، پرانے تھے، بڑی مشکل سے آئے، میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ کو علم ہے اللہ بعض اوقات فاسق اور فاجر سے بھی کام لے لیتا ہے، چلو مجھے وہی سمجھ لیتا ہوں، اللہ فاسق اور فاجر سے بھی بعض اوقات کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کام لیا، بس اب اللہ اپنی رضا دے دے اور اخلاص اور استقامت دے دے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی یعقوب مل جائے، آپ تو اللہ والے ہیں، چلو ایک یعقوب ہے یہاں ہماری محفل میں، یہ انبیاء کی بڑے بزرگ تھے یعقوب علیہ السلام، ان سے بنی اسرائیل کا نظام انبیاء۔ تو اگر کوئی یعقوب ہے آپ کے پاس، ٹھوکر مار دی، چلتے چلتے یوں کر دی، یوں کر دیا، یوں کر دیا، تو ایسے سر جھکانا، چلتے رہنا، ایک وقت آئے گا، وقت بتائے گا کہ یعقوب کہاں ہوگا اور آپ کہاں ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو رات ایک بابرکت تعویذ ملا ہے، پانی میں بہانے کا، ہاتھ کا لکھا ہوا تعویذ، ہمارے مخلصین نے لکھا۔ اس کا استعمال کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے مقام پہ جا کے آٹے میں، گندھے ہوئے آٹے میں تعویذ ڈال کے کسی بہتے پانی، دریا، سمندر، نہر، جھیل، ندی، جہاں پانی ہو، پاک پانی ہو، وہاں ڈال دیں، اور وہ حصہ بھائی خواتین میں پہنچائیں، وہاں بھی تقسیم ہوگا، وہ ان کا جو حصہ مستورات کا بچا ہوا ہے، اور اپنی حاجت کا تصور کر کے، اپنی ضرورت کا، اپنے دل کی مراد کا تصور کر کے وہ تعویذ پانی میں ڈالیں گے۔ جب بھی اپنے مقام پہ جائیں گے، آج نہیں، اپنے پاس اس کو محفوظ رکھیے گا، تو اور وہ گیلے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ وہ ہاتھ کا لکھا گھلنے والی سیاہی ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، کس دھیان کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ، کن کیفیات کے ساتھ۔ آخری عشرہ، مرادیں ملنے، برکتیں پانے، رحمتیں پانے کا آخری عشرہ ہے۔
اس کی شان کریمی کو متوجہ کرنے کا آخری اشرہ ہے، اس کی شان کریمی متوجہ کرنے کا آخری اشرہ ہے۔ کس کیفیت کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، سوچیں۔ اور ہماری پوری دنیا میں ترکی کانفرنس میں آنے والے حضرات الحمدللہ تمام راستے کھل گئے ہیں، فلائٹیں وغیرہ ہر چیز، اللہ پاک مزید امن عطا فرمائے پورے عالم میں، پوری انسانیت میں۔ تو ترکی میں آنے والے حضرات اپنا رخت سفر باندھیں، اپنے انتظامات ماشاءاللہ، اور دوسروں کو تیار کریں اور ان کو ترکی کانفرنس میں انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، اللہ پاک کی رحمت ہو۔ اور کراچی گوشہ درود و سلام میں 3 دن میری ملاقاتیں ہیں، تو باہر کے لوگ تشریف نہ لائیں، یہ صرف کراچی والوں کے لیے ہے۔ 10، 11 اور 12 اپریل انشاءاللہ، 10، 11 اور 12 اپریل انشاءاللہ تعالی آئیں، بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کہ تو کریم ہے، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامی عین سین کاف۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ،
اللہ آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم. آمین 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 برحمتک یا. حویلی والے ماشاءاللہ خدمت میں لگے ہوں گے جذبے سے، اللہ ان کے جذبے قبول کرے.